بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کتاب کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت کی 3 قسمیں پڑھیں گے: دلالت مطابقی، التزامی اور تضمنی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: ينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على 3 أنحاء، أحدها المطابقية وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له كدلالة لفظ الإنسان على مجموع الحيوان والناطق، وثانيها التضمنية وهي أن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالته على الحيوان فقط وعلى الناطق فقط، وثالثها الدلالة الالتزامية وهي ألا يدل اللفظ على الموضوع له ولا على جزئه بل على معنى خارج لازم للموضوع له، واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له إليه كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة وكدلالة لفظ العمي على البصر۔ عبارت ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ یہ والی بات معلوم کر لی جائے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے محاورات اور علوم میں 3 کناروں پر ہے، مطلب 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 مطابقی، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے تمام اس پر جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت مجموعہ حیوان اور ناطق پر۔ اور دوسری قسم ہے تضمنی، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی موضوع لہو کے جز پر، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ اور تیسری قسم ہے دلالت التزامیہ، اور وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت نہیں کرتا موضوع لہو پر اور نہ ہی اس کے جز پر، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خارج ہو کر موضوع لہو کو لازم ہو، اور لازم وہ ہوتا ہے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے موضوع لہو سے اس کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور صنعت کتابت پر، اور جیسا کہ لفظ عمج کی دلالت بصر پر۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر دلالت لفظیہ وضعیہ کے بارے میں کہا تھا کہ جو منطقی لوگ ہیں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے دلالت مطابقی، نمبر 2 پر ہے تضمنی، اور نمبر 3 پر ہے دلالت التزامی۔ مطابقی، مطابقت کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، تو چونکہ یہاں پہ لفظ بھی اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ لفظ اور جس پر وہ دلالت کرتا ہے ایک دوسرے کے بالکل برابر اور مقابل آ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے محاورات کے اندر اور علوم کے اندر علی 3 انحاء، یہ 3 کناروں پر ہے۔ انحاء یہ جمع ہے نحو کی، نحو کہتے ہیں کنارے کو، تو مطلب یہ کہ یہ 3 قسم پر ہے۔ پہلی کون سی قسم ہے؟ المطابقیت، پہلی قسم ہے دلالت مطابقی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ آگے فرمایا کہ لفظ دلالت کرتا ہے علی تمام ما وضع ذلک اللفظ لہو، کہ وہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس معنی کے تمام پر، پورے پر، مکمل پر دلالت کرے، تو اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ انسان ہے، اس کی وضع ہے حیوان ناطق کے مجموعہ پر۔ اب اگر آپ انسان بول کر پورا حیوان ناطق مراد لیتے ہیں تو لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو دلالت مطابقی کہا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ لفظ دلالت کرے تمام اس معنی پر وضع کیا گیا ہے لفظ لہو، اس معنی کے لیے جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ انسان دلالت کرے مجموعہ حیوان اور ناطق پر۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تضمنی۔ تضمنی کسے کہتے ہیں؟ تضمنی کہتے ہیں ضمن سے، اور ضمن کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز بغل کے اندر لے لینا، اپنے پہلو کے اندر کوئی چیز لے لینا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر مکمل پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ایک حصے پر دلالت کرتا ہے، تو گویا کہ لفظ اس کے ایک حصے کو اپنے بغل میں لے لیتا ہے، اس لیے اس کو دلالت تضمنی کہا جاتا ہے۔ ہوتا ہے یہ، دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ دلالت تضمنی کیا ہوتی ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی موضوع لہو کے جز پر، جس مکمل معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس مکمل معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایک جز، ایک حصے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہی مثال دیکھ لیں جو انسان کی، ہم نے کہا تھا کہ انسان کی وضع ہے مکمل حیوان ناطق کے مجموعہ پر۔ اب انسان اگر مکمل حیوان ناطق پر دلالت نہ کرے بلکہ صرف حیوان پر دلالت کرے یا صرف ناطق پر دلالت کرے، تو اس قسم کی دلالت کو دلالت تضمنی کہا جائے گا۔ تو یہ فرمایا معنی موضوع لہو کی جز پر دلالت کرے، جیسا کہ کدلالتی ہی، جیسا کہ اس کی دلالت۔ اب یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس انسان کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت ہے حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ اور تیسری قسم ہے دلالت التزامی۔ التزامی یہ لزوم سے ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت
اپنے معنی موضوع لہو کے نہ تو کل پر ہوتی ہے نہ ہی اس کے جز پر ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسے معنی پر ہوتی ہے جو خارج ہو کر اس کو لازم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اب اور بھی سمجھیں، یہ جو لزوم ہے یعنی وہ معنی جو خارج ہو کر لازم ہو، اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے لزوم ماہیت۔ لزوم ماہیت کہتے ہیں کہ وہ خارج کے اندر بھی اس کو لازم ہو اور اسی طریقے سے ذہن کے اندر بھی اس کو لازم ہو۔ مثال کے طور پر 2 یہ 4 کا نصف ہے۔ اب یہ دیکھیں خارج میں بھی جہاں پر 2 آئے گا وہ 4 کا نصف ہی ہوگا، اور جب بھی آپ عقل کے اندر سوچیں گے تو آپ کو 2 4 کا نصف ہی ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں لزوم ماہیت۔ دوسری قسم ہوتی ہے لزوم ذہنی۔ لزوم ذہنی یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر، سوچ کے اندر تو ایک چیز دوسرے کو لازم ہوتی ہے، لیکن خارج کے اندر وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی آپ آگ کا تصور کریں گے تو آپ کو فوراً پانی کا تصور بھی آئے گا، تو آگ کے تصور کو پانی کا تصور لازم ہے، لیکن خارج کے اندر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی پایا جائے گا وہاں پر آگ ضرور پائی جائے گی، جہاں پر آگ پائی جائے گی وہاں پر پانی پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تیسری قسم ہوتے ہیں لزوم خارجی۔ لزوم خارجی اس کو کہتے ہیں کہ جو خارج کے اندر تو ایک چیز دوسرے کے ساتھ لازم ہوتی ہے، لیکن عقل کے اندر وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ لزوم خارجی کی مثال ہے جیسے آگ کو جلانا۔ اب جہاں پر بھی آگ پائی جائے گی اس کے اندر جلانے کی صفت لازمی طور پر پائی جائے گی، لیکن یہ دماغ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ سوچیں گے آگ کا تو آپ کا دماغ جلنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لزوم کی 3 قسمیں ہیں: لزوم ماہیت، لزوم خارجی اور لزوم عقلی۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ لفظ اپنے معنی لازم پر دلالت کرے، اس سے مراد یہ ہے لزوم ذہنی، جیسے کہ لفظ امج اندھا، یہ دلالت کرتا ہے بصارت پر، کیونکہ جب بھی آپ اندھے کا تصور کریں گے تو آپ کو بصارت یعنی آنکھوں کا تصور لازمی طور پر آئے گا، آنکھوں کی بینائی کا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دلالت التزامی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دلالت التزامی ہے تیسری قسم، وہ یہ ہوتی ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے، بلکہ علی معنی خارج لازم للموضوع لہو، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو خارج ہو کر معنی موضوع لہو کو لازم ہوتا ہے، اور لازم وہ ہوتا ہے ما ينتقل الذہن من الموضوع لہو الیہ۔ اب لازم کا کیا مطلب ہے، تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لازم سے مراد لزوم ذہنی ہے، کہ جب بھی آپ ایک چیز کا تصور کریں تو آپ کا ذہن اس ایک چیز سے دوسری کی طرف لازمی طور پر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ذہن جس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے معنی موضوع لہو سے اس کی طرف، جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور صنعت کتابت پر۔ اب یہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے کہ انسان علم حاصل کرنا سیکھ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے کہ انسان لکھنا یہ سیکھ سکتا ہے، تو یہ صرف انسان ہی کی خاصیت ہے۔ اب انسان بول کر آپ قابلیت علم مراد لیتے ہیں یا انسان بول کر آپ صنعت کتابت مراد لیتے ہیں، تو یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ قابلیت علم ہو یا صنعت کتابت ہو، یہ انسان کی ذات کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ذات کی حقیقت وہ صرف حیوان اور ناطق ہے۔ یہ فرمایا جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر صنعت کتابت پر، یا جسی طریقے سے لفظ امج کی دلالت لفظ بصر پر۔ جب بھی آپ اندھا ہونا اس کو سوچیں گے تو آپ کو فوراً آپ کا ذہن اندھے سے بصارت کی طرف منتقل لازمی طور پر ہوگا، تو اس لیے اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔